عرفان صدیقی صاحب بڑے مرتبے کے کالم نگار ہیں۔ وہ صدر رفیق تارڑ کے پریس سیکرٹری رہے اور میاں نواز شریف کے دور میں وفاقی وزیر کے ہم مرتبہ مشیر رہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں جنگ میں چیف جسٹس کی اڑچن کے عنوان سے کالم لکھا۔ ایسی تحریروں میں حقائق بیان کیے جا سکتے ہیں، حقائق کو مرضی کا لبادہ زیب تن کرایا جا سکتا ہے، حقائق کو مسخ بھی کیا جا سکتا ہے جسے تاریخ خود درست کر لیتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کالم میں جو کچھ کہا اس سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ اس کا جواب خود انہوں نے دینا ہے جن پر الزام لگے ہیں اور وہ جواب دے بھی رہے ہیں، مگر ایک چیف جسٹس کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی اس کو عامیانہ کہا جا سکتا ہے، اس کو ذاتیات پہ اترنا کہا جا سکتا ہے، جو کسی عام شخص کے لیے بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کی عرفان صدیقی صاحب جیسے معقول شخص سے قطعی طور پہ امید نہیں رکھی جا سکتی اور نہ ہی یہ زبان ان کے شایان شان ہے۔ سامعین پہلے آپ ان حقائق سے آگاہ ہو جائیے جو کالم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو فقرات ملاحظہ فرمائیے گا جو ذاتیات اور توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں ایک شریف آدمی کی طرف سے شریف آدمی کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر واتو عزو منتشا ہو واتو ذل و منتشا بے یاد کل خیر۔ آئیے اب عرفان صدیقی صاحب کے وہ مندرجات ملاحظہ فرمائیے جو جنگ میں شائع ہوئے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں، ایوان صدر جمہوریت کی آخری نشانی کے آسیب سے پاک کر دیا گیا تو ساری توجہ جنرل پرویز مشرف کی رسم تاج پوشی پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار 5ویں منزل پر کتوں کو بھی دیکھا جن کی باگیں اہلکار تھامے ہوئے تھے اور وہ کونوں خدروں میں لمبی لمبی تھوتنیاں آگے بڑھائے کچھ سونگتے پھر رہے تھے۔ سیکیورٹی کے ایسے سخت انتظامات تھے جیسے آج پہلی بار کوئی صدر اس ایوان میں داخل ہو رہا ہو۔ میں پرنسپل سیکرٹری سعید احمد صدیقی کے کمرے میں جا بیٹھا۔ فیکس پر ایک فرمان موصول ہوا۔ اس کا سرنامہ تھا چیف ایگزیکٹو کا آرڈر نمبر 3 مجریہ 2001۔ اس کا اہم ترین حصہ تھا خود کو حاصل تمام تر اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بصد مسرت و انبساط اس فرمان کا اجرا کرتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے صدر مملکت کا عہدہ خالی ہو جانے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر بن جائے گا۔ تقریب حلف برداری کا وقت سے پہر 4 بجے تھا۔ 3:30 بجے تک دربار ہال مہمانوں سے کھچا بھر چکا تھا۔ جشن کا سماں تھا۔ 5 منٹ پہلے سیاہ شیروانی میں ملبوس صدر پرویز مشرف آ گئے۔ وہ 5ویں منزل پر مخصوص صدارتی کمرے میں بیٹھ گئے۔ 4 بج گئے، تقریب شروع نہ ہوئی۔ میں نے بریگیڈیئر راشد، یہ راشد قریشی ہیں، بریگیڈیئر راشد کو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بریگیڈیئر راشد سرگوشی کے انداز میں بولے، چیف جسٹس نے پھڈا ڈال دیا ہے سر، کہتے ہیں میں بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی حال میں جاؤں گا۔ بات پرویز مشرف تک پہنچی تو انہوں نے کہا جیسے وہ کہتے ہیں ایسے ہی کریں۔ جنرل پرویز مشرف اور جسٹس ارشاد حسن خان ایک ساتھ پہلو بے پہلو نپے تلے قدم اٹھاتے ہال کی طرف بڑھے۔ چیف جسٹس کی سج دیدنی تھی، رسمی عدالتی پوشاک، سر پہ جناح کیپ، کندھوں پر سیاہ ریشمی عبا جو کسی برگزیدہ مور کے پنکھوں جیسی طویل دم کی طرح بہت پیچھے تک چلی گئی تھی۔ ایک دراز قامت باوردی حاجب ریشمی عبا کی دم کو فرش سے کچھ 2 فٹ اوپر اٹھائے بساد احترام کئی میٹر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پاک سرزمین شادگی دل نواز گونج کے بعد قاری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ آگے چل کر عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں، جنرل پرویز مشرف نے آئین کے بجائے اپنا تراشیدہ حلف میں اپنے فرائض منصبی اپنی بہترین اہلیت و صلاحیت کے ساتھ پوری دیانت سے 14 اکتوبر 1999 کے اعلان کردہ ایمرجنسی PCO نمبر 1 مجریہ 1999 اور وقتاً فوقتاً اس میں کی گئی ترمیم کی روشنی میں انجام دوں گا۔
جسٹس ارشاد حسن خان نے کچھ نہ پوچھا کہ یہ کون سا حلف ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ صدر مشرف نے کمال دیانت سے کام لیتے ہوئے آئین پاکستان کے تحفظ کو اپنے حلف سے خارج کر دیا۔ شاندار گارڈ آف آنر کے بعد صدر پرویز مشرف اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے، جس پر اب صدارتی پرچم لہرا رہا تھا۔ سب سے اونچی مسند انصاف پر جلوہ فگن جسٹس ارشاد حسن خان نے سنہری گوٹا کناری والی لمبی سیاہ ریشمی عبا کے ساتھ ایوان صدر تشریف لاتے ہوئے کسی سے نہ پوچھا کہ یہاں محمد رفیق تارڑ نامی ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا، کیا اس نے استعفیٰ دے دیا؟ اگر نہیں تو کوئی اور شخص کیسے حلف اٹھا سکتا ہے؟ موسم پرستوں اور وقت شناسوں کی نگاہ آئینی قانونی نکات پر نہیں، اپنی ترقی درجات پر مرکوز ہوتی ہے۔ 14 جولائی کو صدر مشرف آگرہ گئے تو ارشاد حسن خان نے قائم مقام صدر کا حلف اٹھایا، وہی حلف جو صدر پرویز مشرف نے اپنی صدارت کے پہلے روز اٹھایا۔ آگے چل کر جسٹس ارشاد حسن خان کے بارے میں ہی عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں، 3 سالہ عہد بے ننگو نام میں پہلے حیا باختہ ریفرنڈم، پھر 2002 کے بے چہرہ انتخابات کے ذریعے اپنی بیاض ندامت میں ایک اور باب خجالت کا اضافہ کر کے وہ ارشاد حسن خان رخصت ہوئے۔ آگے جا کے مزید لکھتے ہیں، موسم پرستوں اور وقت شناسوں کی نگاہیں آئینی اور قانونی نکات پر نہیں، اپنی ترقی درجات پر مرکوز رہتی ہیں۔ 14 جولائی کو پرویز مشرف آگرہ گئے تو ارشاد حسن خان نے قائم مقام صدر کا حلف اٹھایا، وہی جو صدر پرویز مشرف نے اٹھایا تھا۔ تو آگے جا کے وہ بات کرتے ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا، جس کی بنیاد ہی یہ ساری آڈیو ویڈیو ہے، جس میں توہین آمیز اور تضحیک انگیز الفاظ استعمال کیے گئے ایک چیف جسٹس کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں، صدارتی دفتر میں 2 پرچموں کے درمیان بچھی کرسی پر آ بیٹھے جب وہ قائم مقام صدر بنے، آ بیٹھے جو ان کی منحنی سی جسامت اور باطنی قامت کے حوالے سے خاصی بڑی تھی۔ تو میری ملاقات ارشاد حسن خان صاحب سے ہوتی رہی ہے، میری ملاقات صدیقی صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ جہاں تک بظاہری قد قامت کا تعلق ہے تو جسٹس ارشاد حسن خان اور عرفان صدیقی کی قد کاٹھ میں، قد قامت میں قطعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند ایک سوتر جس کو کہتے ہیں، آدھ پون انچز سے بھی کم کا فرق ہو، بظاہر نظر تو نہیں آتا۔ تو بہرحال انسان کا چھوٹا یا بڑا ہونا اس کے کردار پر ڈپینڈ کرتا ہے، اسی پر منحصر ہے۔ صدیقی صاحب نے جو کچھ ارشاد حسن خان صاحب کے بارے میں کہا، وہ ان جیسی معقول شخصیت سے ایسی نامعقولیت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لوگ کہیں خوشامد کا پتوار اور کہیں نفرت کی دیوار اٹھائے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تاریخ کا قلم تھما دیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے، تاریخ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اور پھر یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب رفیق تارڑ وہاں موجود نہیں تھے، ان سے استعفیٰ لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ پرویز مشرف حلف اٹھانے آ گئے تو اس وقت عرفان صدیقی صاحب وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ اپنی منزل کے نئے راستے تلاش کر رہے تھے؟ وہ راستے نہ ملے تو دوسرے کیمپ میں چلے گئے اور پھر انہوں نے بالآخر وہ منزل پا لی جس کی اس وقت وہ تلاش میں تھے جب پرویز مشرف حلف اٹھا رہے تھے۔ اللہ حافظ۔